جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میں شفیق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شفیق بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں مولانا صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور بات کیجیے. جی مولانا صاحب ایک عجیب سی میری طبیعت ہو گئی ہے, بہت بے چینی سی ہے, نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے. ہیلو. جی جی آپ بتائیں گے بھائی تو انشاءاللہ مولانا صاحب کو وظیفہ بتا پائیں گے. میں آپ کو اصل میں وہ میری جو بیوی ہے, میری بیوی اور ماں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی ہمیشہ, تو میں نے اس کے کہنے پہ نا اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے معافی مانگوں لیکن اتنا ہو نہیں رہا. آپ نے اپنی والدہ کو اولڈ ہوم بھیج دیا ہے؟ تو میں اس سے معافی مانگوں لیکن اب ہو نہیں رہا. مطلب وہ والدہ معافی نہیں دے رہی یا کیا؟ والدہ مر گئی ہے میری. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی میرا بس نہیں چلتا, میں اپنے آپ کو جی چاہتا میں اپنے آپ کو نوچ لوں اپنے ناخنوں سے. یہی سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ مجھے نیند آ رہی ہے نہ مجھے کچھ ہو رہا ہے, مجھے سب پہ غصہ آ رہا ہے. یہ اتنا اچانک ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کروں کیا. میں ماں سے معافی مانگوں, میں کس سے معافی مانگوں, میں کیسے معافی مانگوں. میں اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا, میں اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا. میرے بھائی آپ کی گفتگو سن کے نا میرا جگر منہ کو آنے کے قریب ہے. وہ ایک عاشق نے نا, اللہ عاشق تھا, اس کو معشوق نے کہا تھا کہ ماں کا جگر لاؤ گے تو تم سے شادی کروں گی. تو اس بدبخت نے جا کے ماں کو چھیرا, ماں کا جگر نکالا اور چلتا ہوا دوڑا کہ میں اپنے معشوق سے کہوں کہ لے میں نے اپنی ماں کا جگر کاٹ کے تیرے سامنے پیش کر دیا. تو وہ بھاگنے لگا, جب وہ بھاگنے لگا تو وہ کہیں ٹھوکر لگی تو وہ گر گیا. جیسے ہی گرا تو کلیجے سے آواز آئی, شالا خیر ہوئے میرا بچہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. شالا خیر ہوئے میرا بچہ, جو لوما پیٹ میں رکھ خود نہ کھائے تمہیں کھلائے, خود نہ پیے تمہیں پلائے, خود سردیوں کی راتوں میں کھڑکی دروازوں کے قریب سوئے تمہیں لحاف پہنائے, لوگوں کے گھروں میں برتن بھاجے اور تمہارا پیٹ پالا. اس کے بال سفید ہو گئے, اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا, اس کی کان کی سماعتیں چلی گئی, اس کو شوگر لگا تیری وجہ سے, اس کو بلڈ پریشر ہوا تیری وجہ سے, اس کو کینسر لگا تیری وجہ سے, اس کا جینا حرام ہو گیا. ایک ماں, آج ایک ماں اولڈ ہوم میں مر گئی ہے ایک بیٹے کے ہاتھوں, جس کے پیروں تلے زمین تھی, جس کے پیروں تلے جنت تھی. تم نے اسی ماں کا جنازہ نکال دیا. تم اس کائنات کے قاتل ہو, تم اس کائنات کے خونی ہو, جس نے تمہارے جیسے درندے کو زندگی دی, تمہارے جیسے درندے کو وجود بخشا. فرحان بھائی, اس معاشرے پہ قیامت کیوں نہیں آئے گی جہاں ماں جیسی ممتا کو لوگوں نے اولڈ ہوم میں بٹھایا ہوا ہے. ماں جیسی ممتا دیکھ کے بھی نہ دیکھ رہی ہو, تو میری آپ سے گزارش ہے اس اللہ سے معافی مانگے, اس کی قبر پہ جا کے روئے کہ اے ماں میں تجھ سے آج بھیک مانگتا ہوں, خدا کی قسم تمہاری نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی, تمہارے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے, تمہاری دعائیں آسمانوں تک بھی نہیں اٹھے گی اگر تم نے یہ ماں یہ تمہارے لیے جنت تھی, یہ ماں یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کا بہترین سر چشمہ تھا. لیکن یاد رکھنا, میں تھوڑا جذباتی اسی لیے نہیں ہوا, ہماری ماں تو گزر گئی, ہمیں تو دعائیں دینے والا بھی کوئی, لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس سے جا کے پوچھو, اس سے جا کے پوچھو اس میں کیا بیتتی ہے. ارے بیوی اپنی جگہ پر مقدم ہے, ماں مقدس ہے, ماں مقدس ہے. اس کے وما تکلہما اوف بھی نہیں کرنا, وہ برحما کما ربیانی صغیرہ, کیسے تمہیں نہلایا, کیسے تمہیں کھلایا,
नवाले बना बना के तुम्हें खिलाए, तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें कभी लड्डू कहा, कभी अपनी आंखों का तारा कहा, कभी अपने दिल और जिगर का चैन कहा। तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने उसके साथ क्या खुदारा। यदि आवाज जहां तक भी जाए अपनी माँ की कदर कर ले, जब तक के उस पे मट्टी ना पड़े अपने माँ की कदर करें। अगर हमने अपनी माँ की कदर नहीं की, याद रखना आपसे पूछा गया कयामत कब आएगी, कहा जब माँ बाप का गिरबान पकड़ ले औलाद तो कयामत आ गई। आ गई ये कयामत। कौन सी निशानी है जो पूरी नहीं हुई? माँ बाप। माँ तो माँ होती है, जानवर भी अपने माँ से मोहब्बत करता है, हम तो इंसान है। फरहान भाई, किस तरह से मैं समझ सकता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, किधर गए, बस क्या कैफियत हमारी बनी। माँ फरहान भाई, माँ जैसी हस्ती। और एक साहिल कह रहा है ओल्ड होम में छोड़ा और वो वहीं मर गई। बहैसियत में और आप एक बेटे के ऊपर सोचें, क्या उसको कब्र में क्या उसकी कब्र की कैफियत क्या होगी। बात ये है कि जो शफीक साहब ने कॉल की, काम तो शफीक साहब आपने एक ऐसा किया है कि जिसकी तलाफी तो नहीं, लेकिन अल्लाह तो माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जहाँ हुकूकुल इबाद की बात है तो अल्लाह ये इरशाद फरमाता है कि तुमने अगर मेरी हक तलफी की तो मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर किसी मखलूक की हक तलफी की तो जब तक वो माफ़ ना करे मैं माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल आपको इस बात का पछतावा है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि मैं अपने आप को मार लूँ और काट लूँ, ख़ुदकुशी जो है ना वो हराम है। आप एक और गलत काम करेंगे तो आप कोशिश ये करें कि अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, मैं इस चीज़ पर नादिम हूँ, मेरी आवाज़ को मेरी माँ की रूह तक पहुँचा दे। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, माँ एक ऐसी हस्ती है कि वो फौरन मोम हो जाती है। अगर आपने अपनी माँ के साथ ये किया कि उसको ओल्ड हाउस में भेज दिया और आपकी माँ अब दुनिया में नहीं माफ़ी मांगने के लिए, तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते रहें, ऐ अल्लाह मेरी सदा को मेरी माँ की रूह तक पहुँचा दे। और मेरा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह आपकी वालदा की रूह आपको माफ़ कर देगी, अगर आप सिद्क़े दिल से अमल करेंगे और आने वाली नस्ल तक ये तलकीन करेंगे। लेकिन जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि माँ बाप जैसी नेमत फिर नहीं आएगी। अपने माँ बाप की कदर करें। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमज़ान।